بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم آپ کے ساتھ ناول موت کا پارٹ 13 شیئر کریں گے۔ اگر آپ اس کے پہلے والے پارٹ سننا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ آپ کی طرف ہمارے لیے انعام ہوتا ہے، ہمارے لیے گفٹ ہوتا ہے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ناول موت آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ وہ جیل کے پتھریلے فرش پر تھا، اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ سو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی آرام دہ بیڈ پر تھا، اس کی آنکھیں بھی بند تھی، وہ بھی سو رہا تھا۔ ایک کا نام وقاص تھا جو جیل کے پتھریلے فرش پر محو خواب تھا، اور ایک کا نام شہریار خان تھا، وہ بھی اپنے کمرے کے آرام دہ بیڈ پر محو تھا۔ دونوں کی جگہ مختلف تھا، بلکہ سب کچھ مختلف تھا، مگر اس وقت دونوں کی ایک چیز کامن تھی اور وہ تھا ان کا خواب۔ ہاں، وہ اس وقت بالکل ایک جیسا خواب دیکھ رہے تھے، مختلف نگاہوں میں یکساں نظارہ تھا۔ خواب کیا تھا؟ ایک حقیقت تھی جسے وہ سوتی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ شہریار بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی، اور خواب یکدم دھواں بن کر اڑ گیا۔ اس کی سانس تیز چل رہی تھی اور دل ابھی تک اس خواب میں اٹکا ہوا تھا جہاں وہ اور روشنی ایک ہونے جا رہے تھے۔ کوئی خواجہ سرا انہیں ایک ہونے کی نوید دے رہا تھا۔ او گاڈ، یہ سب کیا تھا؟ وہ کون تھا جو ہمیں نکاح کی خوشخبری دے رہا تھا؟ میں نے اسے آج تک نہیں دیکھا۔ کیا یہ سب واقعی خواب تھا؟ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے میں اسے جاگتی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ وہ پھر سے گرنے کے انداز میں بیڈ پر گر گیا۔ کاش کہ یہ سب سچ ہو جائے، روشنی میری زندگی میں آ جائے۔ اور یہ وقاص کیوں تھا وہاں؟ کیوں وہ روشنی کو مجھ سے چھین رہا تھا؟ اس کا روشنی سے کیا واسطہ؟ وہ حیران ہوا۔ او اللہ، کتنا عجیب خواب تھا، مگر اختتام بہت اچھا تھا۔ اس خواب کو سچ کر دو اللہ۔ وہ بڑبڑانے لگا، اس کے ہونٹ مسکراہٹ کے انداز میں کھینچ کے۔ وہ بھی یکدم اسی خواب سے جاگا، اس کی آنکھیں درد کر رہی تھی، ماتھے پر پسینہ دھاروں کی صورت بہہ رہا تھا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ میں نے آج تک ایسا خواب نہیں دیکھا۔ وہ کیسے ایک دم میری زندگی میں آ کر میری زندگی سے جا سکتی ہے؟ کیسے کوئی اسے کسی اور کے حوالے کر سکتا ہے؟ کیسے؟ وہ چیخ اٹھا، اس کے سر میں دھماکے ہونے لگے۔ یکدم وہ فرش سے اٹھ کر جیل کی سلاخوں تک آیا اور اسے پوری طاقت سے ہلا کر چیخنے لگا، کوئی ہے، پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالو، مجھے کہیں جانا ہے، مجھے نکالو۔ وہ کسی اور کی ہونے جا رہی ہے، میں ایسا نہیں ہونے دے سکتا۔ کوئی ہے، وہ حلق پھاڑ کر چیخ رہا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر ایک سنتری دوڑتا ہوا آیا۔ اوے حرام کی اولاد، کیوں شور مچا رہا ہے؟ کیوں اندھیرے کی آفت پڑی ہے؟ وہ اس پر چیخ پڑا، پلیز مجھے یہاں سے نکال دو، میں مر جاؤں گا، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ گڑگڑا گیا، واہ، جانے دو تجھے؟ بیٹھ جا ورنہ ایسی درگت بناؤں گا کہ یاد کرے گا۔ وہ اسے سنا کر واپس پلٹنے لگا تھا کہ مجھے جانے دو ورنہ میں تیری کھال اتار دوں گا۔ رحمان غصے سے چیخ پڑا، وہ اس وقت پاگل ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں روشنی کا دلہن بنا روپ چمک رہا تھا، اور اس کے ساتھ کھڑا وہ آدمی بھی اسے آگ لگ رہی تھی۔ سنتری کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ اس نے پلٹ کر غصے سے اسے دیکھا۔ رک، تیری میں چمڑی ادھیڑتا ہوں ابھی۔ وہ وہاں سے چل دیا اور واپس 4 سنتریوں کے ساتھ آیا، جو آتے ہی لاک اپ کھول کر اندر گھسے اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اسے مار مار کر ادموا کر دیا، جس کے جی بھر کے مارنے کے بعد وہ باہر نکل آئے۔ جمیل، اس کی ٹھکائی تو کر دی ہے، مگر انسپکٹر صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ ایک نے فکر مندی سے پوچھا۔ کہہ دیں گے اس نے بھاگنے کی کوشش میں عادل کو سوراخوں کے پیچھے سے پکڑ لیا تھا اور لاک اپ کی چابی چھیننے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب ہی تم لوگ یہاں آ گئے اور یوں اس کی درگت بنانی پڑی۔ اس نے سٹوری بناتے ہوئے دان نکوسے۔ رات تم نے کوئی خواب دیکھا؟ عجیب سا خواب جو ہم سے، شہریار نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ وہ روشنی کے کمرے میں کھڑا تھا۔ مجھے خواب نہیں نظر آتے۔ روشنی نے الماری میں کپڑے رکھنا جاری رکھا، وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ کمال ہے، مگر میں نے رات ایک بہت پیارا اور خوبصورت خواب دیکھا ہے۔
جس میں ایک خواجہ سرا ہمیں نکاح کے لیے بھیج رہا تھا۔ تم دلہن بنی ہوئی تھی اور میں دولہا بنا ہوا تھا اور ہم نکاح کے لیے جا رہے تھے۔ بہت خوبصورت جگہ تھی، بہت خوبصورت خواب تھا۔ آکاش یہ سب سچ ہو جائے۔ شہریار نے سر آوری۔ روشنی نے گھوم کر کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں اس بات کے علاوہ بھی کوئی بات آتی ہے کہ نہیں؟ ہر بار یہی بات کہہ کر میرا موڈ خراب کر دیتے ہو۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ایک بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ مجھے نہیں کرنی تم سے شادی۔ تم سے کیا کسی سے بھی نہیں کرنی۔ کیوں ہر بار مجھے تنگ کرنے آ جاتے ہو؟ اس نے شہریار کو اچھی خاصی سنا دی۔ روشنی میں تم سے پیار کرتا ہوں، ایسا تو مت کہو۔ تم زندگی ہو میری۔ بکواس نہیں کرو، میں 2 شادیاں کر چکی ہوں اور کی گنجائش نہیں ہے میری زندگی میں اور نہ قسمت میں۔ روشنی میں تمہیں بہت پیار دوں گا، پلیز ایسے مت کہو۔ میری زندگی تمہارے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تم اپنے باپ کی موت کا بدلہ مجھ سے لے چکی ہو، اب اور کیا چاہتے ہو؟ معاف کر دو اللہ کے لیے مجھے۔ میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ روشنی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور شہریار کے دل پر جیسے مکوں کی بارش ہو گئی۔ وہ سن کر رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو روشنی؟ وہ میری غلطی تھی، میرا انتقام یا تمہاری سزا ہرگز نہیں تھی۔ تم نے گناہ کیا ہی نہیں تھا تو میں تمہیں سزا کیسے دے سکتا ہوں؟ مگر تم نے مجھے سزا دی، روشنی نے کہا۔ آنسو یکدم اس کی آنکھوں میں تیر کر گالوں پر پھسل گئے۔ روشنی میرا یقین کرو، وہ سزا نہیں تھی، وہ سب ایک غلطی تھی، مجھ سے گناہ ہوا تھا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں سے تھام لیا۔ روشنی نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ تمہاری غلطی نے میری زندگی برباد کر دی ہے، مجھے جینے کے قابل نہیں چھوڑا، اور اب تم چاہتے ہو کہ میں تم سے شادی کر کے اس غلطی کو، اس گناہ کو ساری زندگی یاد رکھوں، اسے سوچ سوچ کے پل پل مروں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ جاؤ، چلے جاؤ۔ روشنی پل پل مرنا نہیں چاہتی۔ وہ منہ پھیر کر رونے لگی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے وہ سب جان بوجھ کر کیا تھا تو ٹھیک ہے، میں خود کو اس سب کی سزا دوں گا، خود کو تکلیف دوں گا، خود کو ختم کر دوں گا، پھر شاید تمہیں قرار مل جائے۔ اور روشنی کے قرار کے لیے شہریار کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شہریار کہہ رہا تھا اور روشنی نے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ کمرے سے نکل رہا تھا۔ اس کا دل یکدم دھڑک اٹھا۔ جنون اس کے سر پر سوار تھا۔ روشنی کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ رات اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چل رہی تھی۔ واقعی اس رات اس سے گناہ ہوا تھا۔ اس نے روشنی پر ظلم کیا تھا۔ وہ لاچار اور بے بس ایک معصوم لڑکی تھی اور وہ درندہ بن گیا تھا۔ وہ قالین پر بیٹھ گیا اور اپنے سلیقے سے جمے بالوں کو بے دردی سے نوچنے لگا۔ میں اتنا برا، اتنا درندہ کیسے بن سکتا ہوں؟ کیسے کسی کو عزت کی موت مار سکتا ہوں؟ کیسے؟ میں ایسا تو کبھی بھی نہیں تھا۔ مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے، ہاں لازمی ملنی چاہیے، اس نے خود سے کہا اور تیزی سے اٹھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز کھولنے لگا۔ وہاں شیونگ بلیڈ کا ایک چھوٹا پیکٹ پڑا تھا۔ اس نے ایک بلیڈ نکال کر اسے چند پر گورا اور پھر اسے چھوٹے سے چمکتے پھل کو اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ کر دبایا اور تیزی سے کلائی پر لکیر کھینچی۔ ایک گہرا کٹ لگا اور خون تیزی سے قالین پر گرنے لگا۔ اسے ذرا برابر بھی درد نہیں ہوا تھا۔ اسے پتہ چلا درد سے بڑا ہوتا ہے۔ خون نکل رہا تھا اور اسے اب کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ ٹانگیں لڑکھڑانے لگی اور ایک زوردار چکر آنے پر وہ لہرا کر قالین پر گرا۔ حواس بالکل ختم ہو گئے اور وہ خود کو بے جان محسوس کرنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ مر رہا ہے۔ اس کا خواب الٹ ہونے لگا ہے۔ موت اس کا مقدر بننے لگی ہے اور وہ گہرے اندھیروں کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں موت ڈیرے جمائے بیٹھی ہے۔